الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين اما بعد. کچھ دنوں کے وقفے سے پہلے سورۃ الفاتحہ کی تفسیر کا سلسلہ چل رہا تھا. بہت ساری باتیں آ چکی تھیں. ہم آخری آیت پر تھے اور آخری آیت کے متعلق بھی بنیادی معلومات پیش کی جا چکی ہیں. ایک آج اہم جانکاری یا اہم بنیادی عقیدہ ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ الفاتحہ کے اخیر آیت میں یہ کہا کہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ ہم دعا کرتے رہتے ہیں اللہ رب العالمین سے کہ اللہ تو ہمیں صراط مستقیم پر چلا، اور صراط مستقیم وہ صراط مستقیم جس پر چلنے کی بنیاد پر تو نے لوگوں پر انعام نازل فرمایا، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن پر غضب نازل کیا گیا، اور نہ ہی ان لوگوں کے راستے پر جو گمراہ ہو گئے. تو مغضوب کے متعلق کچھ تفصیلات آ چکی تھیں کہ جن پر غضب نازل کیا گیا یہ یہودی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا تھا مغضوب سے مراد یہودی ہیں اور ضالین سے مراد نصارہ ہیں. تو مغضوب کی کچھ باتیں آ چکی تھیں کہ کیوں یہ مغضوب ہوئے، اور ضالین سے متعلق بھی چند باتیں آئی تھیں. آج ایک بات ہم دیکھیں گے جو بڑا بنیادی عقیدے سے تعلق رکھتا ہے، اور اکثر جو گمراہ ہوتے ہیں لوگ اسی بنیاد پر ہوتے ہیں. نصارہ کا کام یہ تھا، یعنی جو عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے ان کا کام یہ تھا کہ وہ جہالت میں عبادت کرتے تھے. جہالت میں بہت عبادتیں کرتے تھے اور یہ سمجھتے تھے ہم اللہ کو خوش کر لے گئے، اللہ ہمیں اس کے ذریعہ نجات دے دے گا. وہ ایسا سمجھتے تھے اپنے وہم و گمان کی بنیاد پر، کیونکہ ان کے پاس علم نہیں تھا. علم حاصل بھی کرنے کی کوشش اتنا نہیں کرتے تھے، جہالت ہی میں بہت کچھ عبادت کرتے تھے. تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے دیکھیے گمراہی کے دو وجوہات ہیں، صراط مستقیم سے بھٹکنے کے دو بنیادی وجوہات ہیں. ایک ہے یہودیوں کا راستہ اختیار کرنا، اور یہودیوں کے طریقے میں بہت سارے طریقے ہیں، کچھ طریقے بتائے گئے تھے. اس میں ہے حق جاننے کے باوجود، بنیادی چیز یہ ہے حق جاننے کے باوجود روگردانی کی راہ اختیار کرنا، ڈھٹائی کی راہ اختیار کرنا، منمانی راہ اختیار کرنا. یہ یہودیاں اسی سے صراط مستقیم سے انسان بھٹکتا ہے. اور دوسرا طریقہ، دوسری وجہ یہ تھی صراط مستقیم سے بھٹکنے والی یا بھٹکانے والی کہ جہالت میں اندھیرے میں ہی چلتا رہے، اندھیرے ہی میں آنکھ بند کر کے چلتا رہے تو بھٹکے گئے، کہیں نہ کہیں پھسلے گئے. یہ دو چیزیں جو بنیادی چیزیں ہیں صراط مستقیم سے بھٹکانے والی، یہی دو چیزیں ہیں. تو اسی لیے آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے جو نصارہ کا یہاں تذکرہ کیا تو نصارہ کے متعلق یہ بات ذکر کی جاتی ہے کہ وہ جہالت میں اللہ کی بندگی خوب کیا کرتے تھے اور اسی میں مگن رہتے تھے. ارے ہم نے بہت کچھ کر دیا، اللہ رب العالمین کی بہت عبادت کر دی اور ابھی ہمیں نجات مل جائے گی. دیکھیے جہالت میں کوئی رزلٹ نہیں آئے گا سوائے مطلب نقصان کے، کوئی رزلٹ فائدے کا نہیں آتا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے دیکھیے ان کے بارے میں تذکرہ فرمایا، انہیں کے بارے میں تذکرہ فرمایا، یہود و نصارہ کے بارے میں، یا ہر اس آدمی کے بارے میں جو جہالت میں آنکھ بند کر کے اپنے مقصد پر چلتے رہتے ہیں، لیکن مقصد پر پہنچنے کا راستہ کیا نہیں معلوم ہے. مقصد ٹارگٹ تو معلوم ہے، ہمارا ٹارگٹ جنت ہے اور جہنم سے بچنا ٹارگٹ ہے، لیکن اس تک پہنچنے کے جو ذرائع ہیں، جو طریقہ ہے، جو راستہ ہے، صحیح طریقہ، صحیح راستہ کیا ہے، وہ اگر نہیں معلوم رہتا ہے تو کیا ہے انسان پھسل جاتا ہے. تو آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کہہ دیجئے قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. اللہ رب العالمین نے کلیئر کر دیا، بالکل تم صاف کر دیا. اے نبی آپ بتا دو جو یہ کنفیوژن میں ہے، جو اس وہم و گمان میں ہے کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں اپنے حساب سے اچھا سمجھ کر کے ہم بہت اچھا کرتے ہیں، وہ سمجھ رہے. دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ ہر انسان اپنے اعتبار سے تو اچھا کرتا ہے،
لیکن دیکھیے ایک ترازو ہوتا ہے، ایک کانٹا ہوتا ہے، وہ ہر ایک کے من کے اعتبار سے نہیں ہوتا ہے، ایک چلن ہوتا ہے، سب کے ہاں وہی کانٹا ہوتا ہے، وہی ترازو ہوتا ہے، اس پر تولتے ہیں لوگ کہ کون کتنا وزن ہے، کتنا وزن ہے، کتنا وزن نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر کوئی اپنا اپنا کانٹا بنا لے، اپنا اپنا معیار بنا لے، اپنا اپنا ترازو بنا لے، تو کوئی معیار باقی رہے گا، وہ فساد مچ جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے بھی دیکھیے انسان کو ایک معیار پر، ایک صراط مستقیم پر قائم رکھنے کے لیے اپنی طرف سے ایک معیار دے دیا، جسے قانون، ایک مطلب جو ترازو ہوتا ہے حکومت کی طرف سے یا پوری دنیا میں وہی ترازو عام ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی ترازو نہیں ہوتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے ایک ترازو دے دیا، ایک معیار دے دیا، ہمیں اور آپ کو چیک کرنا ہے ہم اس ترازو کے مطابق کتنے صحیح ہیں، کتنے غلط ہیں، اور ہر کوئی اپنے من کے مطابق سمجھنے لگے کہ ہم صحیح ہیں، اپنے حساب سے ہمارے اچھا لگ رہا ہے کہ ہم صحیح ہیں، فلاں جو ہے وہ ہمارے اعتبار سے اچھا لگ رہا ہے، تو یہ کیا ہو، نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ نظام درہم یہیں سے کتنے اور مطلب خرافات اور گمراہیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ ہر کوئی اپنا اپنا ایک معیار بنا دیتا ہے، اپنا اپنا ایک اسٹینڈ بنا لیتا ہے، وہیں سے گمراہیاں شروع ہوتی ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے بتا دیا، دیکھیے جس کے ہاں بھی یہ بیماری ہے، یہ وہم ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں اپنے اعتبار سے اچھا کر رہے ہیں، وہ اچھا ہے، یہ ڈاؤٹ کلیئر کر دو۔ کہا اے نبی آپ بتا دیجئے، آپ کہہ دیجئے کہ کیا میں ان لوگوں کے بارے میں نہ بتا دوں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں، عمل کرنے کے باوجود بھی خسارہ اٹھانے والے ہیں، کیا ان لوگوں کے بارے میں ہم نہ بتا دیں آپ کو؟ تو اللہ رب العالمین نے آگے تفصیل کی، خسارہ اٹھانے والے کون؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، دنیا میں بڑی محنتیں کرتے ہیں، بڑا انرجی صرف کرتے ہیں، بہت کچھ عبادت کرتے ہیں، اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اپنے من کے حساب سے بہت کچھ اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین فرماتا ہے ایسے لوگوں کی کوششیں دنیا ہی میں بیکار ہو گئی۔ وہ خسارہ اٹھانے والوں کے بارے میں بتا دو اے نبی، جو کوشش کرتے ہیں لیکن ان کی کوششیں دنیا ہی میں برباد، بیکار، اللہ تعالیٰ کے یہاں پہنچی ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے اسے ایکسیپٹ نہیں کیا۔ پھر کہا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، ان کی یہ وجہ کیوں ہے؟ جو کرتے ہیں بہت اچھا اپنے حساب سے، لیکن وہ بیکار ہے۔ وہ ایسا اس لیے ہے کیونکہ اپنے آپ کے اعتبار سے اچھا سمجھتے ہیں، اپنے آپ کے اعتبار سے وہ اچھا کرتے ہیں، دین کے اعتبار سے، اللہ کے حکم کے اعتبار سے، میزان اور ترازو کے اعتبار سے اچھا نہیں کرتے ہیں، اپنے من کے اعتبار سے اچھا کرتے ہیں۔ تو ہر ایک کا من اپنے علم کے اعتبار سے الگ الگ ہوا کرتا ہے، اس لیے ہر ایک کو جوڑ دیا ایک چیز سے، ایک ترازو سے، ایک معیار سے، دین معیار ہے۔ تو منمانی اگر انسان کتنی بھی عبادتیں کر جائے، رائے گاہ چلی جائیں گے، اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں فرمائے گا۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کتنی بھی عبادت کرے، کتنی بھی بندگی کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہ ہو، کتنا ہی اخلاص کوٹ کر کے بھرا ہو، اللہ کے لیے کتنا ہی وہ کہے، دعویٰ کرے کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کے لیے ہمارے دل میں اخلاص ہے، لیکن سنت رسول کے مطابق نہیں ہے، لاکھ دعویٰ کرے، اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں فرمائے گا۔ کیونکہ آپ دیکھیے کوئی بھی کام ہمیں اگر اسے پیور بنانا ہے، اصلی بنانا ہے، تو جس کے لیے ہم کرتے ہیں اس کے اصول اور ضابطے پر کرنا پڑے گا، اس کے اصول اور ضابطے پر کریں گے تو وہ قبول ہوگا، ایکسیپٹ ہوگا، ورنہ وہ ریجیکٹ ہو جائے گا۔ اور آپ دیکھیں ایک بات یہ ہے، اسی قرآن کی آیت کے متعلق ائمہ مفسرین نے اور صحابہ کرام نے بھی اس کی تفسیر بیان فرمائی ہے۔ کچھ صحابہ کرام کہتے ہیں اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر سلف صالحین کہتے ہیں اس سے مراد خوارج ہیں۔ تو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں دونوں معنی صحیح ہے، دونوں معنی صحیح ہے، خوارج بھی مراد ہو سکتے ہیں اپنے زمانے میں، اور ایک اعتبار سے یہود و نصارہ بھی مراد ہو سکتے ہیں اپنے زمانے میں، جن کے یہاں بھی یہ وصف پیدا ہو، مسلمان بھی جو اس راستے سے، صراط مستقیم سے ہٹ کر کے منمانی راستے پر چلتا ہے اور بہت اچھا سمجھتا ہے، جہالت میں عبادت کرتا ہے اور بہت اچھا سمجھتا ہے، وہ بھی شامل ہے۔ کہتے ہیں یہ آیت سارے لوگوں کو شامل ہے۔ تو اس لیے آپ دیکھیں یہاں جو ایک بات بیان فرمائی گئی کہ جہالت میں جو عبادت ہوگی وہ مقبول نہیں ہے، کتنا ہی اخلاص کوٹ کر کے بھرا ہو، اس کا ایک اپوزٹ مفہوم نکلتا ہے کہ آپ کو اگر اللہ کے ہاں عبادت کو مقبول بنانا ہے
تو آپ کو علم کی روشنی میں عبادت کرنی ہوگی، علم کی روشنی میں صراط مستقیم پر چلنا ہوگا، تبھی آپ جنت تک پہنچ سکتے ہیں، ورنہ آپ کو کوئی نہ کوئی شکار کر لے گا۔ ہر ایک جاہل کا کوئی نہ کوئی شکار کر لیتا ہے، دنیا میں بھی اور دینی مسئلے میں بھی شکار کر لیتا ہے۔ اسی لیے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، دیکھیے دنیا میں اور دین میں فساد کی اصل جڑ، اصل بیماری، اصل وجہ کیا ہے؟ جہالت ہے۔ دنیوی معاملات میں لے لیجئے یا دین کے معاملات میں لے لیجئے، اصل بگاڑ جو آتا ہے وہ جہالت کے نتیجے میں آتا ہے، جتنے بھی آپ دیکھ لیجیے۔ اور اسی لیے یہ بات کہی جاتی ہے، اہل علم کہتے ہیں کہ دیکھیے ایک بڑی بیماری یہ ہے، سب سے بڑی بیماری یہ ہے کہ انسان جاہل ہو، نہ جاننے والا ہو، لیکن وہ اتنا بھی نہ جانتا ہو کہ میں نہیں جانتا۔ دیکھیے ایک آدمی کوئی غلط کام کر رہا ہے صحیح سمجھ کر کے، غلط کو صحیح سمجھ لیتا ہے نہ جاننے کی بنیاد پر، تبھی وہ نہیں جان پاتا کہ میں نہیں جانتا ہوں۔ انسان کی سب سے بڑی بیماری یہ ہے، سب سے بڑا خطرناک مسئلہ انسان کے ساتھ یہ ہے، جہالت ہو اس کے یہاں، نہ جانتا ہو، لیکن اس پر پلس یہ ہو کہ وہ یہ بھی نہ جانتا ہو کہ میں نہیں جانتا، کہ کسی سے پوچھ لوں۔ اسی لیے شعراء نے اور علماء نے یہ بات کہی ہے کہ وَمِنْ أَعْجَبِ الْأَشْيَاءِ أَنَّكَ لَا تَدْرِي وَأَنَّكَ لَا تَدْرِي بِأَنَّكَ لَا تَدْرِي۔ سب سے تعجب خیز بات یہ ہے، سب سے ڈینجر بات یہ ہے کہ انسان ایک تو نہیں جانتا ہے، نہیں جانتا، لیکن اس پر پلس یہ ہے وہ یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ نہیں جانتا ہے، اس مسئلے میں نہیں جانتا کہ وہ نہیں جانتا ہے کہ کسی سے پوچھ لے، رہنمائی لے لے، بلکہ وہ بس نہیں جانتا ہے تب بھی آنکھ بند کر کے سوچتا ہے ہم جانتے ہیں اور چل رہا ہے۔ انسان کو پھر جاننے کی طرف نہیں لے جاتا ہے، بند کر دیتا ہے راستہ۔ اسی لیے بار بار دیکھیے جو ترغیب دی گئی ہے، رغبت دلائی گئی ہے دین کو حاصل کرنے کا، علم سیکھنے کا، یہاں تک کہ علماء کے بارے میں کہا گیا ہے وہ بھی اپنا علم جب تک مر نہیں جاتے ہیں تب تک علم حاصل کرتے رہیں، تب تک علم حاصل کرتے رہیں، اپنا اپڈیٹ کرتے رہیں، جو علم ملے وہ حاصل کرتے رہیں، لیتے رہیں اور علم میں اضافہ کرتے رہیں، تبھی وہ صحیح راستے پر رہ سکتے ہیں۔ ورنہ اگر دروازہ بند کر دیے علم آنے کا، اب ہمارے پاس جو ہے وہ ہے، ہم آؤٹ جو باہر کی چیزیں ہیں وہ ہم اندر نہیں لیں گے، تبھی سے اس کے یہاں فتنہ، فساد، خرافات شروع ہو جائے گا۔ اسی لیے بہت ضرورت، اسی لیے علماء کہتے ہیں لوگوں کی چار اقسام ہے، جاننے کے اعتبار سے، نہ جاننے کے اعتبار سے۔ یہ دیکھیے ایک آدمی ہے عالم، جانتا ہے کہ میرے پاس علم ہے، تو کہتے ہیں ایک عالم ہے اور جانتا ہے کہ میرے پاس علم ہے، جانکاری ہے، تو کہتے ہیں ان کا ساتھ اختیار کر لو، پکڑ لو ان کا دامن۔ اور کہا ایک عالم ہے لیکن نہیں جانتا کہ میرے پاس علم ہے، وہ غافل ہے، اسے تنبیہ کرو، اسے بتاؤ، اس کی ذمہ داری بتاؤ، اس کے پاس جو صلاحیت ہے اس صلاحیت کو نکھارنے کی ترغیب دو۔ اور ایک ہے کہ جاہل ہے لیکن جانتا ہے کہ میں جاہل ہوں، نہیں معلوم ہے، اگر ان سے کوئی مسئلہ پوچھا گیا تو کہتا ہے نہیں معلوم ہے، بتا دیا کہ نہیں معلوم ہے، تو سامنے والے اس سے دھوکہ نہیں کھائیں گے۔ تو ایسے کو کہا گیا ہے کہ جو نہیں جانتا اس کو سکھایا جائے، اور کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم، اس کو سکھایا جائے، وہ سیکھے گا۔ لیکن ایک چوتھا مرحلہ ہے کہ ایک آدمی جاہل ہے، نہیں جانتا ہے، لیکن وہ یہ بھی نہیں جانتا کہ میں جاہل ہوں، وہ یہ بھی نہیں جانتا کہ میں جاہل ہوں، تو کہتے ہیں ایسے کا ساتھ چھوڑ دو۔ کسی سے کوئی مسئلہ پوچھو گے وہ اٹکل مار دے گا، کہیں نہ کہیں سے ادھر ادھر کی مار دے گا اور آپ کو گمراہ کر، اپنا خود گمراہ تو ہوگا ہی، سامنے والوں کو بھی گمراہ کر دے گا، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ میں نہیں جانتا ہوں، کہ میں جاہل ہوں۔ وہ نقصان پہنچانے والا، ایسے لوگوں کا ساتھ چھوڑ دو۔ ایسے لوگوں کو بڑے لوگ سمجھائیں گے، نصیحت کریں گے، یہ ایکسپٹ نہیں کرنے والے ہیں، کیوں؟ وہ سمجھتے ہیں ہم صحیح پر ہیں۔ اسی لیے بدعتی جو ہے کبھی حق نہیں قبول کرتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے ہم حق پر ہیں۔ بھائی جب حق پر ہے تو ہم کیوں حق کو چھوڑیں؟ تو یہ کس کا مسئلہ ہے؟ یہ کون سی بیماری ہے؟ یہی جہالت کی بیماری ہے کہ جاہل تو ہے اور نہیں جانتا کہ میں جاہل ہوں۔ یہ بہت خطرناک ہے، اور یہی آیت میں وَلَضَّالِّينَ میں کہ اللہ رب العالمین گمراہوں کے راستے پہ ہمیں نہیں چلانا، کیونکہ ایسی گمراہی ہے کہ اس گمراہی سے انسان کو باہر نہیں نکلنے دیتی ہے، نکلنے ہی نہیں دیتی ہے، دروازہ بند۔ یہ بڑی خطرناک بیماری ہے، اسی لیے سورۃ الفاتحہ میں اس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے
خصوصاً تذکرہ فرما دیا تاکہ انسان الرٹ رہے، جانے، اور یہ عقیدے کی بات سے ہے کہ کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا اگر علم کی روشنی میں نہ ہو، اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی طریقے کے مطابق نہ ہو۔ اسی لیے جاننے، سمجھنے اور علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، علم کی روشنی میں بات کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں علم و عمل پر قائم رکھے اور ہمارا خاتمہ ہو تو اسی پر ہو، دین پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔